نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کروں تیرے نام جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بے شک سبحان اللہ. جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ نے بھائی طاہر رضا رامپوری سے بڑے اچھے کلام سنے. یقیناً بہت ہی اچھا انہوں نے پڑھا بھی، لیکن یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ابھی ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے امانت مفتی اعظم، عطائے مفتی اعظم، فیضان مفتی اعظم مفتی صاحب قبلہ رونق افروز ہیں. ہم حضرت کے مشکور اور ممنون ہیں کہ حضرت نے ایسی حالت میں بھی اس محفل کو آ کر کے اپنے فیوز اور برکات سے مشرف فرمایا. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے آمین. اور حضرت کو صحت و سلامتی، قوت و توانائی اور مولا شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مولا کریم سب کو بغداد والے کی خیرات عطا فرمائے. آمین. خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو آج یہاں بیٹھ کر کے تاجدار بغداد کا تذکرہ کر رہے ہیں. میں نے بڑی تعریف سنی تھی آپ کے علاقے کے جلسوں کی اور آج میں نے دیکھ بھی لیا. اب مجھے کیا سمجھنا ہے یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، بس چونکہ میری ڈیوٹی ہے ان کی نوکری کرنا اس لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اور یہ میرا نصیب ہے کہ اللہ نے یہ شرف مجھے بھی بخشا ہے. میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں کہ رب نے مجھے محبوب کا منگتا اور زناخواں بنایا ہے. میرے اور آپ کے بیچ کوئی بہت زیادہ بڑا فرق نہیں. میری ڈیوٹی آج ان کا تذکرہ کرنا ہے اور آپ کی نوکری ان کا تذکرہ سننا ہے. بے شک سبحان اللہ. لیکن میری اتنی گزارش ہے اگر ان کی محبت میں بیٹھے ہیں تو ایک بات سنیے اور ذہن میں اس بات کو اتاریے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. اے واہ. ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. اگر عاشق ہیں تو ان کے نام پہ کہہ دیں یا غوث المدد. یا غوث المدد. تم سے زیادہ شور تو یہ عورتیں کر رہی ہیں. کمیٹی والوں تم سے گزارش کروں گا آئندہ عورتوں کا انتظام جلسے میں مت رکھنا. انہیں گھر میں موبائل میں ہی سنا دیا کرو. اگر یہ اتنا ہی سن لیں تو کافی ہے، ورنہ انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہ دیا کرو. یہ غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. انہیں جلسے میں مت لایا کرو، انہیں گھر میں رکھیے.
اور اگر آئیں بھی تو پردہ لازم کیجئے، پردہ۔ بے پردہ کوئی بھی عورت گھر سے نہیں نکلنی چاہیے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوشش کریں بیٹیوں کو حیا کا درس دیں، پیار کا درس دیں، پیار سے سمجھائیں، لٹ مار کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں، صرف اتنا پوچھ لینا کہ کنیز کس کی ہے۔ اگر کہے کہ فاطمہ زہرا کی تو کہنا پھر ان کی پسند پردہ ہے، پردہ کیا کر، آج تو پردے میں رہ لے، کل قیامت کے دن خاتون جنت اپنے دوپٹے کا سایہ عطا کریں گی۔ سبحان اللہ، یہ لازم ہے، اور یہی جلسوں کا پیغام بھی۔ کوشش کریں، اللہ اکبر۔ ہمارا مزاج ہے ہم کرامتیں سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، لیکن استقامت پہ خیال ہی نہیں گیا۔ پوری زندگی گزر گئی کرامتیں سنتے سنتے، لیکن کبھی استقامت کے بارے میں سوچا نہیں۔ آج جانتے ہو دنیا مفتی اعظم کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سنو، آج دنیا کہتی ہے ببانگے دہل متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کتنا بڑا تقوی تھا۔ آج اللہ فرمائے پیروں کی نظر ہی بچت پہ رہتی ہے، الا ماشاءاللہ نظر ہی بچت پہ رہتی ہے۔ مگر قربان جاؤ مصطفیٰ رضا خان کے۔ کون مصطفیٰ رضا خان؟ یہ وہ مصطفیٰ رضا ہے، کسی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ امام احمد رضا کے بیٹے ہیں، اتنا سننا تھا آنکھ میں آنسو آ گئے، رو دیے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت میں نے آپ کو کوئی بری بات تو نہیں کہی، میں نے آپ کو کوئی تانا تو نہیں دیا، کہا پھر آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ اللہ اکبر۔ تب مفتی اعظم نے کہا تھا او لوگو، جب تم مجھے احمد رضا کا بیٹا کہتے ہو تو مجھے حیا آتی ہے، اس لیے نہیں کہ میں بے نمازی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں روزے چھوڑتا ہوں، کہتے اس وجہ سے کہ جیسا ان کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا، افسوس مصطفیٰ رضا ویسا نہ ہو سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی؟ جیسا ان کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا ویسا مصطفیٰ رضا نہ بن سکا۔ ذرا اٹھاؤ تاریخ، کیسے ہے مصطفیٰ رضا؟ کون کہہ رہا ہے کہ احمد رضا کا بیٹا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ بن سکا؟ اٹھا تاریخ، بریلی کی تاریخ پڑھ کے تو دیکھ، یہی بریلی کا پرانا شہر ہے، پرانا بریلی ہے، بہاری پور ڈھال سے آگے آپ جائیے، جیسی پرانا بریلی آتا ہے، پرانا شہر آتا ہے، اسی شہر کی رہنے والی ایک 6 سال کی بچی ہے، سرکار مفتی اعظم سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اس بچی نے کہا تھا بابا مجھے مصطفیٰ رضا کی یاد آ رہی ہے، مجھے ان کا چہرہ دکھا دیجئے۔ والد نے کہا تھا بیٹی جب وقت مل جائے گا چہرہ دکھا دیا جائے گا، ملاقات کرا دی جائے گی، لیکن وقت گزرتا گیا، بشیت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ بچی کی طبیعت خراب ہوئی، بچی بستر مرض پر لیٹ گئی۔ بچی نے پھر کہا بابا میں نے کہا تھا مجھے مصطفیٰ رضا کا چہرہ دکھا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا بیٹی جب شفا یاب ہو جاؤ گی تب مصطفیٰ رضا کے پاس لے کر کے جاؤں گا، لیکن ان کو پتہ نہ تھا ایک دن ایسا بھی آیا موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ بچی نے آخری ہچکی لی، باپ کو الوداعی سلام کیا اور نظریہ انداز میں سوالیہ لہجے میں باپ کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جیسی بات کی میں بیٹی کا چہرہ دیکھا ہے، بیٹی کی سانس تھمی ہے، باپ کو بیٹی کا سوال یاد آ گیا۔ میری بیٹی نے جاتے جاتے کہا تھا مجھے مصطفیٰ رضا کا دیدار کرا دیجئے۔ افسوس میں بیٹی کو دیدار نہ کرا سکا۔ او یار باپ باپ ہوا کرتا ہے، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جیسی اتنا خیال آیا ہے باپ کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹی کے سینے پہ سر رکھا، رو دیا، کہنے لگا بیٹی افسوس تجھے مصطفیٰ رضا کا دیدار نہ کرا سکا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے باپ کا بھائی پیچھے سے آیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا او یار صبر کا دامن نہ چھوڑ، بیٹی انتقال
کر گئی ہے، لیکن ابھی مصطفیٰ رضا زندہ ہے، ابھی احمد رضا کا بیٹا زندہ ہے۔ زندگی میں نہ سکی، کم سے کم مرنے کے بعد ہی لے چل۔ اگر یہ نہ دیکھ سکی تو کیا فرق پڑتا ہے، کم سے کم احمد رضا کے بیٹے کی تو نظر پڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بتانے لگا ہوں کون ہے مفتی اعظم۔ خیال کر، لوگ اعلیٰ حضرت کو بھونکتے ہیں کہ ان کی کوئی کرامت ہی نہیں تھی، اور کتنی بڑی کرامت لوگے۔ امام احمد رضا کی سب سے بڑی کرامت کا نام کنز الایمان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس سے بھی بڑی کرامت چاہیے، ذرا غور کر۔ چچا نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، اٹھا، ابھی بیٹی کا انتقال ہوا کہ مصطفیٰ رضا زندہ ہیں۔ باپ نے بیٹی کا لاشا اٹھایا اور پیدل سفر کیا پرانے شہر سے، چلتے چلتے سودا گران آئے۔ ظہر کے بعد کا وقت تھا، سرکار مفتی اعظم ہند اپنے وظیفے میں مصروف تھے، اور جس تخت پہ سرکار مفتی اعظم بیٹھا کرتے تھے آج بھی وہ تخت موجود ہے، اس پہ لا کے بچی کو لٹایا۔ اللہ اکبر، باپ مفتی اعظم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند آپ نے ملک کے پیچھے دیکھا، دیکھ کے فرمایا کیا بات ہے بھائی، اتنا کہنا تھا۔ اور یار تم نے بھی دیکھا ہوگا جب کسی انسان کو مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کر کے کھڑا ہو، کتنا بھی صبر کر لے، اگر پیچھے سے کوئی تسلی دینے والا آ جائے تو پھر صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، صبر کرنے والا بھی رو دیتا ہے۔ جیسے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، کہا کیا بات ہے بھائی، اتنا کہنا تھا، باپ کی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگا حضرت آپ کی بارگاہ میں بیٹی کی لاش لے کے آیا ہوں، اتنا سننا تھا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں بات کیا ہے، کہ حضرت میری بیٹی زندگی میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، میں وقت نہ پا کر کے آپ کے پاس نہ لا سکا، لیکن آج انتقال ہو گیا ہے، تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں آپ کو دکھانے لایا ہوں، آپ اس کے چہرے پہ نظر ڈال دیں۔ اللہ اکبر، مفتی اعظم کا جواب سنیے۔ تاریخ 7 جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا آنسو پوچھ لے یہ احمد رضا کی حویلی ہے، یہاں روتے ہوئے آتے ہیں ہنستے ہوئے جایا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا، یہ احمد رضا کی حویلی ہے، یہاں روتے ہوئے آتے ہیں ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ اس جواب کا سننا تھا، باپ ہچکی بھر کے کہنے لگا حضور بیٹی کی لاش اٹھا کے لایا ہوں، ایک ایک قدم بوجھ لگ رہا تھا، حضور میں بیٹی کا باپ ہوں، کہاں تک برداشت کروں، رہ رہ کے بیٹی کی باتیں یاد آ رہی ہیں، حضور مجھے بتائیے تو صحیح، کوئی راستہ تو نکالیے۔ اللہ اکبر، دیکھو مفتی اعظم ہند اٹھے ہیں اپنے مسلح سے، اور اٹھنے کے بعد پوچھا بتا بیٹی کہاں ہے، کہا وہ لیٹی ہے آپ کے تخت پر، بچی کے اوپر سفید چادر پڑی ہے۔ سرکار مفتی اعظم آئے ہیں، اور آنے کے بعد آپ نے بچی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، اور ہٹانے کے بعد اتنا کہا تھا بیٹی تیری خواہش تھی کہ تم مصطفیٰ رضا کو دیکھے، آنکھیں کھول، تیری آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ رضا کھڑا ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، خدا کی قسم بچی نے آنکھیں کھول دی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ زبان مصطفیٰ رضا کی چلی ہے، اور کرم بغداد والے غوث اعظم کا ہو گئے۔ اتنی شان والا بیٹا کہتا ہے افسوس جیسا احمد رضا کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ ہو سکا۔ اب مجھے بتا اعلیٰ حضرت کیا تھے؟ اتنی شان والا ولی یہ بات کہے کہ میں ان کے بیٹے جیسا نہ ہو سکا، تو بتا پھر احمد رضا خان کی کیا شان ہوگی؟
کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. خدا کی قسم نہ سمجھ میں آنے والی ذات کو دنیا اعلیٰ حضرت کہا کرتی ہے. آج ان کا فیض لے کر کے حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. میرا جی چاہتا حضرت کی آنکھیں چوم لوں. ان آنکھوں نے مفتی اعظم کا جلوہ دیکھا. ان آنکھوں نے مفتی اعظم کا جلوہ دیکھا ہے. اور یار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے. ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے. اللہ اکبر. وہ کیسے مرشد تھے؟ خدا کی قسم ان کا تقویٰ دیکھ. یہ ان کی کرامت تو نے دیکھی ہے. اب تقویٰ دیکھ. کوئی شخص آیا تھا آ کے کہنے لگا حضور مجھے تعویذ چاہیے. کاغذ بھی اپنا لایا. سرکار مفتی اعظم کو کاغذ دیا. سرکار مفتی اعظم ہند نے تعویذ لکھا. لکھنے کے بعد جیسی طے بنائی ہے طے بنا کے مرید کے ہاتھ میں دی ہے. کاغذ کا جو آدھا ٹکڑا بچا تھا وہ دینا بھول گئے. اس کے بعد مرید چلا گیا. تقریباً 3 مہینے کے بعد واپس آیا ہے. جب مرید واپس آیا سرکار مفتی اعظم نے دیکھا. دیکھنے کے بعد فرمایا بتاؤ کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. حال کیوں بہتر نہ ہوتا؟ تعویذ جو مصطفیٰ رضا دے رہے ہیں تو آج مصطفیٰ رضا کی لگی ہے. 3 مہینے کے بعد مرید نے آ کے کہا حضور جب سے تعویذ لیا ہے سکون کی کٹ رہی ہے. مفتی اعظم مسکرائے کہنے لگے تیری سکون کی کٹ رہی ہے لیکن جس دن سے تو گیا ہے میرا چین اڑ گیا ہے. میرا سکون ختم ہو گیا ہے. مرید کا تڑپ گیا حضور کون سی خطا ہو گئی؟ مفتی اعظم فرماتے ہیں ٹھہر تو سہی. آپ نے تکیہ ہٹایا. تکیے کے نیچے سے تعویذ کا بچا ہوا آدھا کاغذ نکالا. فرمایا جلدی جلدی میں تو یہ کاغذ کا ٹکڑا بھول گیا تھا. 3 مہینے ہو گئے مصطفیٰ رضا اس کی حفاظت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یار جب یہ تقوی ہوتے ہیں تو پھر اشاروں پہ زندگی اور موت کھیلا کرتی ہے. ہم نے ساری زندگی کرامتیں سنی کبھی استقامت پہ غور نہ کیا. سرکار مفتی اعظم اللہ اکبر ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں یہ شبیہ غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. یہ شبیہ غوث اعظم ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں ان رافضیوں کو جو سرکار اعلیٰ حضرت کو اہل بیت سے جدا کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. ارے رافضیوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ احمد رضا کو خان خدا نے کسی مصلحت کے تحت بنایا تھا. اگر وہ چاہتا تو سید بھی بنا دیتا. لیکن پٹھانوں میں پیدا اس لیے کیا اگر میرا احمد رضا سید ہو کے سیدوں کی تعریف کرے گا تو دنیا کہے گی یہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہے ہیں. امام احمد رضا کو خان بنا کے پیدا کیا اور جب امام نے اپنی زبان کھولی تو بابا نے تھوڑا کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکار ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ کیا کہنا. واہ واہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور شرم کر ان کے بارے میں بھونکتا ہے جن کے تعلقوں سے پاک سے ڈائریکٹ ہے. میں اپنے مرشد کی ایک بات بتاؤں جس کو دنیا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کہتی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ کیا کہنا. مرشد بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں. ان کی ایک بات سن لو. سرکار تاج الشریعہ کے بچپن کا زمانہ ہے. کوئی سید زادے بغداد سے بریلی شریف آئے حاضری کے لیے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری. سرکار مفتی اعظم ہند کا زمانہ تھا. سرکار تاج الشریعہ کو پتا چلا کہ کوئی غوث پاک کا بیٹا آیا ہے. گھر سے دوڑے. اتفاق سے وہ مدار شریف سے نکل رہے تھے. جا کے میرے مرشد نے ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے شہزادے غوث پاک کی عطا کا کچھ حصہ ہمیں بھی تو دے دو. واہ واہ واہ. کیا عمر کتنی تھی؟ 6 برس. بات کتنی بڑی ہے. کہنے لگے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو. اس شہزادے نے کہا تھا شہزادے جو کچھ ہمیں غوث پاک سے ملا تھا وہ ہم نے سب کچھ سرکار مفتی اعظم کو عطا کر دیا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. کون ہے مفتی اعظم؟ کہاں کہاں دیکھو گے.
تو کبھی میرے امام کے خلاف زبان نہ کھولنا، میں کبھی اس طرف جاتا نہیں ہوں، لیکن اب ضرورت ہے تو پھر کہنا بھی پڑتا ہے، کوئی بزدل ماں کا دودھ تھوڑی پیا ہے، خدا کا کرم ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے چولہے پہ بیٹھ کے یا تو احمد رضا کی کہانی سنی ہے یا غوث الورا کی کہانی۔ واہ واہ کیا کہنے، واہ سبحان اللہ، واہ غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ کیا کہنے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ خدا کی قسم ہم ان کے قدموں پہ قربان کیوں نہ ہو؟ اور یار نصیب سے ایسے چہرے ملا کرتے ہیں۔ آج ان کا بیٹا آنے والا ہے، دیکھو گے آنکھوں سے۔ میں کہتا ہوں وہ کم نصیب ہیں جو اٹھ کے چلے گئے، وہ خوش نصیب ہیں جو بیٹھے ہیں۔ ہم نے اگرچہ اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا لیکن آج آنکھوں سے ان کے شہزادے کی زیارت کریں گے، سبحان اللہ، واہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نا والے اٹھا رہے ہیں یا ہاں والے اٹھا رہے ہیں؟ ہاں بھائی میں گزارش کروں گا، یہ آج کل ہر جگہ کیمرے لگ جاتے، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا سنتی ہے، اور میں ان خطبہ نقبہ شعراء سے بھی کہوں گا جو الفاظ بدل کے ہاتھ اٹھوا دیتے ہیں۔ پہلے کہتے وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہاں رک جائیں گے، پھر کہیں گے جو جانے والے ہیں۔ یہ سراسر دھوکہ، بھائی یہ نہ کیا کرو۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ سب عشق لے کر کے آئے ہیں، یہاں پہ کوئی کالونی کے لالچ میں نہیں آیا، البتہ جو بھی آ کے بیٹھا ہے مصطفیٰ کی میراث جنت کے لالچ میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ان سے تو پوچھنا ہی بیکار ہے، سننا چاہتے ہو نہیں سننا چاہتے ہو، نہیں سننا ہوتا اٹھ کے چلے جاتے، اور ان کی محفل میں اپنی مرضی سے بیٹھ بھی کون سکتا ہے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، واہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جو بیٹھے ہیں مقدر پہ ناز کریں، جو چلے گئے وہ اپنی بیٹھک کے بارے میں سوچیں کون سی خطا کر دی تھی جو انہوں نے محفل سے اٹھا کے گھر بھیج دیا۔ ہاں یہ کسی کے باپ کی چوپال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے، یہاں اپنی مرضی نہیں، یہاں مصطفیٰ کی مرضی چلتی ہے۔ میری کیا اوقات میں بول سکوں؟ میں کوئی ماں کے پیٹ سے خطیب پیدا تو نہیں ہوا، اور یار ان کا کرم ہے، وہ جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں بلوا لیتے ہیں، ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ان کی محفل میں بیٹھا کرو تو عقیدت لے کے بیٹھا کرو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ایک بات کو بتا دوں بے شک بتائیں۔ دین تو نہیں لگ رہی ابھی؟ اللہ سلامت رکھے، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جن لوگوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرما دے۔ اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بڑی دعا دے دی۔ رشتہ دیکھو رافضیو، اعلیٰ حضرت کا رشتہ دیکھو۔ ایک خاتون آئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، کہنے لگی بڑے مول صاحب، یہ لقب تھا بریلی والے کہتے تھے، بڑے مول صاحب، آج کہہ کے دیکھیو کسی فیل ہوا ہوئے مولوی کو بڑے مول صاحب، وہ تمہیں دیکھو کہاں کہاں کی ڈگریاں اٹھا کے دیکھو، بڑے مول صاحب کہا، حضور نہیں کہا، آقا نہیں کہا، ملجا نہیں کہا، مابا نہیں کہا، ایسا لگتا سارے لقب ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے۔ بھائی تھوڑے لقب پہ گزارے کر لے، ہاں حافظ جی بن کے گزارے کر لے، اللہ قیامت میں اگر تجھ سے پوچھے گا بتا دنیا علامہ کہتی تھی کون سی صفت تھی علامہ، ہے کوئی جواب؟ سرکار اعلیٰ حضرت کو آپ دیکھی، کہا بڑے مول صاحب، کہا جی ایک کام تھا۔ اماں بولو کیا کام؟ کہنے لگی مجھے امام زین العابدین کے بیٹے کی بڑی یاد آتی ہے۔ کہا پھر؟ کہنے لگی اگر کوئی تعویذ ہو تو تعویذ دے دو۔ اماں کیا کرو گی؟ کہنے لگی ان کا دیدار کرنا ہے۔ ان کا بولو یار، ان کا انڈیو میں بیٹھا ہوں نا میں، کہیں کھچڑی میں تو نہیں ہوں بھائی۔ ہمارے طاہر بھائی نے کہا تھا عرس رضوی نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ لائٹوں سے تو عرس رضوی لگ رہا ہے، لیکن کم سے کم
مجمع میں اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا، جو بھی لگ رہا ہے، مگر اتنا ضرور ہے یہ عاشقوں کا مجمع لگ رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان آپ بس سے بولو نا یا رسول اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں 10-15 منٹ آپ کا ساتھ دوں گا، اور لیکن اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو میں بھی انا للہ کہہ کے رخصت ہو جاؤں۔ ارے مریں گے نہیں، ڈریے نا چاچا، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ کہنے لگی بڑے مول صاحب جی، مجھے امام زین العابدین کے بیٹے کی بڑی عادت تھی۔ کون ہے امام زین العابدین کے بیٹے؟ کیا نام؟ کیا نام ہے امام زین العابدین کے صاحبزادے کا؟ جب فخر کی بات ہوتی ہے تو 7 پشتوں کے نام گنا دیتا ہے، اور تجھے ان کے گھرانے کا نام یاد نہیں جو مصطفیٰ کی ذمہ داریوں کا پورا بوجھ اٹھا کے کربلا سے مدینے تک لائے تھے؟ امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر، یہ آپ کے شہزادے، ان کی بات ہے۔ کہنے لگی مجھے امام باقر سے بڑا پیار، اچھا کا کوئی تعویذ دے دو۔ آپ نے فرمایا اماں تعویذ کی حفاظت کر لو گی؟ کہ ہاں۔ فرمانے لگی بڑھاپا ہے، نہیں کر پاؤ گی۔ تو پھر وہ کہنے لگی اچھا پھر کوئی وظیفہ ہی بتا دو۔ کہنے لگے اماں اس عمر میں نمازوں کی پابندی مشکل سے ہوتی ہے، وظیفے کی پابندی کیسے کرو گی؟ دونوں باتیں ختم ہو گئی، بوڑھی کی آنکھیں برس گئی، رو کے آنکھیں مسل کے کہنے لگی بڑے مول صاحب بڑی حسرتیں لے کے آئی تھی، افسوس میری آرزو پوری نہ ہو سکی۔ یہ کہہ کے جب خاتون واپس چلی ہے، میرے امام نے آواز دے کے کہا ماں ذرا ٹھہر تو صحیح۔ بوڑھی ٹھہر جاتی ہے، کہا قریب تو آ، کہا بوڑھی قریب آئی، آگے کہنے لگی بڑے مول صاحب اب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ماں تعویذ کی حفاظت نہ کر سکو گی، وظیفہ پڑھ نہ سکو گی، عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ کہا کہنے لگی بوڑھی پھر مولانا جانے کیوں نہیں دیتے؟ تب میرے رضا نے کہا تھا ماں اگر بیٹھے بیٹھے ابھی دیدار کرا دوں تب کیسا رہے گا؟ سبحان اللہ واہ واہ واہ، اگر بیٹھے بیٹھے یہی دیدار کرا دوں تب کیسا رہے گا؟ بس بوڑھی کی دل کی دنیا اچھل جاتی ہے خوشی سے، بوڑھی مارے خوشی کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے مولانا اگر ایسا ہو جائے پوری زندگی دعائیں دوں گی، سانسیں کم پڑ جائیں گی، دعائیں ختم نہیں ہوگی، میرے تو مقدر کی معراج ہو جائے گی، کیا بیٹھے بیٹھے بھی دیدار ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ماں بیٹھ جا۔ وہ خاتون بیٹھی ہے، میرے امام نے اپنا رومال اتارا ہے، اتارنے کے بعد بوڑھی کے سر پہ ڈالا ہے، اور ڈالنے کے بعد میرے امام نے کہا تھا اے ماں میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سیوا کہوں تجھے، تیرے تو بس ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاخ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہتے ماں میرے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شروع کر۔ خاتون نے درود پڑھنا شروع کی ہے، جب کچھ دیر گزر گئی اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں آنسو آئے، اس کے بعد رخ کیا مدینے کی طرف اور کہا تھا ماں اب آنکھیں کھول دے۔ جب خاتون نے آنکھیں کھولی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ جب آنکھ بند کی تھی تو احمد رضا سامنے تھے، جب آنکھ کھولی ہے تو کربلا والے زین العابدین کا بیٹا سامنے موجود۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، یہ ان کی شانیں ہیں، یہ ان کے رتبے۔ میں نے کہا تھا پہلے ہماری زندگی کرامتوں پہ محنت کرتے گزر گئی، کبھی استقامت کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ مجھے سچی سچی بتائیے حضرت غوث پاک کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ ابھی سنا آپ نے مجھ سے پہلی تقریر میں، اس سے پہلے تقریر ہوئی تھی، کیا نام تھا؟ نہیں ممبر والے نہ بولے، مجھے معلوم ہے آپ قابل لوگ ہیں، یہ والے بولے کیا نام ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے جو بول گیا، لیکن جو نہیں بولے وہ سوچے ہم بریانی اور زردے کیوں کھا رہے ہیں، وہ سوچیں۔ ہمارا تو اپنا اصول ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، سارے بولیں دانا ہے تیرا دانا۔ نام کیا ہے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی سچی بتانا، روزہ تھا نا آپ کا؟
सेब जब दरिया से उठाया था, क्या था? वक्त कौन सा था? अरे बोलो तो। इफ्तार का वक्त था ना, दरिया से उठा के खाया था। छीन के तो नहीं खाया था, चुरा के तो नहीं खाया था, दरिया से बहता हुआ जा रहा था, उठाया, खाया, हलक के नीचे गया। जैसी हलक से नीचे उतरा, दिल ने कहा अबू साले, तुमने ये सेब खाया है, अगर इससे खून का एक कतरा भी बना और बदन में लगा तो कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये किसका तकवा है? गौसे पाक के वालिद का तकवा। किसका? बोलिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। गौसे पाक के, बड़े पीर साहब के वालिद का तकवा मुझे बता तो सही। उनके हल्क से सेब बिना इजाजत उठा के खा ले, उतर जाए तो फिर दिल क्या कहता है? अगर खून का एक कतरा बना, अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया, बता बिना इजाजत तूने सेब खाया था, तो रब की बारगाह में क्या जवाब देगा? फिर क्या किया था उन्होंने? मीलों सफर तय किया, बाप के मालिक को तलाश किया, उससे माफी मांगने के लिए गए। और मुझे बता तो सही, अगर अबू साले का तकवा ऐसा है कि वो सेब खा ले, बिना इजाजत उठा के खा ले, तो दिल गवारा नहीं करता है। मुझे तू भी तो बता दे, 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोला करता है, लोगों के हक खाया करता है, तेरे दिल में ये आवाज क्यों पैदा नहीं होती कि किसी का हक खाना जायज नहीं है? गरीबों का हक खा जाया करते हो, तुम्हारे दिल में ये आवाज क्यों नहीं आती है किसी का हक खाने की इजाजत नहीं है? वो कितने लोग तो ऐसे हैं, हजरत बाजार में टहलने जाते हैं, ठेले से एक चीज उठाएंगे, मुंह में डाल के कहेंगे कितने की है, सुबह से शाम तक यही करते रहते हैं, बिना इजाजत खाते खाते पेट भर जाया करता है। और तुझे खुदा का वास्ता, तुझे मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया गया है, तुझे एक एक दाने का हिसाब देना है। किसी का हक मार के ना खा, किसी का नाजायज दबा के ना खा। अगर वक्त खा के खबर जाए तो वाक़े रह ले, हराम का लुकमा ना उतार, यहाँ वाक़े करके जा। क़यामत के दिन मुस्तफा अपने हाथ से तुझे रोज़े कौशल के जाम अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बता तो सही, ये तकवा कब आएगा हमारे अंदर? आज पंचायतें होती है ना, आज पंचायतें इशारों में हो रही हैं, इशारों में। जिसका डंडा जबर फैसला उसी की तरफ। तो मरना यार, मौत को याद रख, सच बोल चाहे जबान कटे या जबान रह जाए। सच की आदत डाल, हराम से बचो, किसी के नाजायज एक दाने को हाथ न लगाओ। मेरे जवान, मेरी तुझसे गुजारिश है, मैं जानता हूं ये दौर जो गुजर रहा है ये बड़ी तंगदस्ती का दौर है, लेकिन तुझे खुदा का वास्ता कभी नाजायज की तरफ एक कदम मत बढ़ाना। आज हमारी कौम में सूद लेने वाले, ब्याज खाने वाले, लोगों का हक मारने वाले कसरत से हो रहे हैं। वो किसी का 1 रुपया नाजायज न ले। सूद ब्याज बंद करो, हलाल खाओ, हलाल। और तुझे फिक्र किस बात की है? हम इंसान होकर के अल्लाह पे भरोसा नहीं करते। मुझे बताओ, क्या परिंदे सुबह को निकलते हैं, उन्हें पता होता है किस खेत में दाना है? वो जानते कहां उतरना है? खाली पेट निकलते हैं, मगर वो इतना बड़ा रज़ाक है, परिंदे खाली पेट जाते हैं, पेट भर के वापस आया करते हैं। अगर वो परिंदों को शाम को भूखा नहीं सुलाता तो फिर अपने बंदों को कैसे भूखा सुलाए? कभी तुमने रब को जाना अपने? आओ, पलट आओ अपने रब की बारगाह में, आज भी वक्त है। हलाल की तलाश में रहा करो, कोशिश करना तेरा काम है, तेरे घर में हलाल रोजी उतारना ये खुदा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल रोजी की तलाश में रहा करो। आज बंदा 9 के 99 कर रहा है सीधे। और दुकानदारियों देखो, इतनी लाइटें लगा के कपड़ा बेच रहे हैं, अंधा करके मार रहे हैं। हाँ, इतनी लाइटें दुकान में लगा दी, पता ही नहीं चलता कपड़े की क्वालिटी क्या है। और कहते हैं खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? घर जाके असलियत पता चल जाएगी।
वाह धोखा दे के कपड़ा बेचा, लोगों को ठगा और फिर दीवार पर उस पे दुकान पे लिख दिया हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। शर्म कर, हक खा के हाज़ा मिन फज़ले रब्बी लिखा है तूने। किसी का नाजायज मार के तुझे लगता है हाज़ा मिन फज़ले रब्बी लिख दूंगा तो अल्लाह राजी हो जाएगा। नहीं, दुकानदारी ऐसे नहीं होती है। उठा तारीख वक्त का इमाम है, सारी दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा कहती है अल्लाह अकबर कपड़े की आपकी दुकान है। एक दिन असर से पहले ही बादल आ गया, दुकान बंद करके जब चलने लगे किसी ने कहा था हजरत दुकान इतनी जल्दी बंद कर दी, आप तो शाम को बंद करके जाते थे। आपने फरमाया देखते नहीं हो बादल आ गया है, दुकान में अंधेरा हो गया है, मुझे डर है कहीं किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। धोखे के डर से मैं जल्दी दुकान बंद करके जा रहा हूँ और मुझे बता तो सही वो वक्त का इमाम होकर के अल्लाह से इतना डरता है, तू आम बंदा होकर के खुदा से क्यों नहीं डरता? सुभान अल्लाह बेशक। मुझे लगता है हाज़ा मिन फज़ले रब्बी लिख देगा तो तेरी बख्शिश हो जाएगी। सो अगर तेरा छप्पर था, दीवार कच्ची थी, तेरे बच्चे 3 दिन के फाके से थे, उसके बाद लिखता दरवाजे पे हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। अल्लाह की कसम कोई तुझे सलाम करे ना करे, अल्लाह के फरिश्ते तुझे सलाम करने उतर जाते। सुभान अल्लाह सुभान हाँ, कभी मजबूरी में भी उसका शुक्र अदा करके देख, कभी तंगदस्ती में भी उसे याद करके देख। अगर दिल ऐसे होते हैं तो फिर करम मदीने से हुआ करता है। खुदारा किसी को धोखा ना दो। और ये दुकानों की 6-6 लाइटें कम करो और जो सही है वो दो। झूठ बोल के कसम खा के माल न बेच। जदीद तहकीक से पता चला है 80% जो नस्ल खराब हो रही है ये हराम कमाई की वजह से हो रही है, और 20% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं ये गलत सोसाइटी की वजह से बिगड़ रहे हैं। किसान लोग हैं ना, आप लोग किसान है ना, जितने लोग किसान है खेती करते हैं जरा हाथ उठा के बता दें। माशाअल्लाह सभी खेती करते हैं। मुझे बताइए अगर फसल में गलत खाद डाल दिया जाए, गलत दवा दी जाए तो फसल बचेगी? नहीं बचेगी। बोलो बोलो, नहीं बचेगी। अगर फसल को गलत दवा दो तो फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल बोलिए, फसल। मैं आपको आपकी जबान में समझाना चाहता हूं, अगर खेती में गलत दवा डालो तो फसल बर्बाद होती है। सो अगर फसल में गलत दवा डालो तो फसल बर्बाद होती है। अगर औलाद को गलत खुराक खिलाओ तो नस्ल बर्बाद हो जाएगा। फसल बचानी है तो सही दवा देनी पड़ेगी, नस्ल बचानी है तो सही खुराक देनी पड़ेगी। समझ रहे मेरी बात? बच्चों को हलाल खिलाइए। जब बच्चे हलाल खाएंगे तो जवान होकर सर पे जूता नहीं मारेंगे, बल्कि हलाल का जो खून होता है वो असल की पहचान रखता है। और जब हराम खून लोगों में पैदा होता है तो फिर उसको असल और फरा की तमीज महसूस नहीं होती। हलाल रोजी खिलाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। तकरीर इंशाअल्लाह कल सुनाएंगे। बस आज कुछ बातें बरकत के वास्ते अपनी इस्लाह की नजर से बैठा हूँ। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए, बोले इंशाअल्लाह हलाल रोजी बच्चों को खिलाइए। ये इतना बड़ा पिंडाल, ये इतनी बड़ी लाइटें, ये इतने उलमाए कराम, ये इतना बड़ा इंतजाम, ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि कोई आए हमें कोई सही बात बता के जाए। जो भी आए उन्होंने अपने अपने तौर पे जरूरत जैसी समझी बातें बताई। मैं अपनी जरूरत जैसा समझता हूँ वैसी बात बता के जा रहा हूँ। साहिब बस इतना जानता हूँ, अगर एक बंदा भी हराम से बच गया मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब, तुम्हारा बुलाना कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, वरना क्या फर्क पड़ता है? पूरी रात जलसे करो और सुबह को कह दो मौलवी कुर्सी तोड़ के चला गया। और मौलवी कुर्सी तोड़ रहा है, ये मौलवी का कमाल नहीं, ये जितना कमाल है ज़हरा के बाबा का कमाल है। हमारे किस्से तो कोई 1 मिनट नहीं सुन सकता था, ये तो उनका कर्म है कि हम उनकी बातें करते हैं तो दुनिया हमें इज्जत देती है। तो भाई जब जलसों में आया करो तो मूड बनाने नहीं, तकदीर बनाने आया करो। क्या करने आना है? तकदीर बनाने आना है, आना है।
یہ غوث پاک کی محفل ہے، وہ بڑی شان والے ہیں، جدھر نگاہ ڈال دیں ادھر بس کرم ہی کرم ہو جاتا ہے۔ اس ذات کی محفل جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے کون سی نماز پڑھی؟ ابھی مجھ سے پہلے تقریر سنی آپ، کون سی؟ سلامت رکھے، فجر کی نماز پڑھی عشاء کے وضو سے۔ کیا مطلب؟ پوری رات اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، ایسا نہیں فجر میں وضو ہی نہیں کرتے تھے، ضرورت ہی نہیں ہوئی وضو کرنے کی۔ 40 سال پڑھی، آواز قدرت آئی، عبد القادر مانگ کیا مانگتا؟ تو آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، ہاتھ اٹھائے کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے وعدہ کر۔ کون سا وعدہ عبد القادر کا؟ جو میرا نام لینے والا ہوگا تو اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وعدہ سرکار غوث پاک نے لیا۔ وہ مقدر والے ہو جو ان کا نام لیتے ہو، نصیب والے ہو، خدا کی قسم وہ اتنے پاور والے ہیں، اگر وہ نہ چاہیں تو ان کا نام کوئی لے سکتا ہی نہیں ہے، لے سکتا ہی، اگر وہ نہ چاہیں تو ان کا نام کوئی لے سکتا، زور سے لے سکتا نہیں، لے سکتا، اتنے پاور والے ہیں۔ ان کی شان دیکھو، ایک کرامت، وہ تو چلتے پھرتی کرامت تھے۔ آج کس چیز کو بیان کروں اور کیا چھوڑوں؟ بس یوں سمجھیں، جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نا کہ فقیروں میں اور عالموں میں زمین آسمان کا فرق ہے، فقیروں کی لائن الگ ہے، عالموں کی لائن الگ ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ میں کہتا ہوں فقیری کی پہلی سیڑھی کا نام ہی عالم دین ہے۔ اگر علم نہیں تو فقیری نہیں، عالم ہوگا تبھی فقیر ہوگا۔ فقیر کا مطلب کیا؟ نمازیں چھوڑ دے، بال لمبے لمبے رکھے گدھے کے پونچھ کی طرح؟ نہیں، فقیر کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز سے اجتناب کرے اور اوامر کی پابندی کرے، جس کا حکم دیا گیا ہے اس کی پابندی کرے، جس سے روکا گیا ہے اس سے بچتا رہے۔ یہ ہے اصل فقیری۔ اب جب پتہ ہی نہیں کیا جائز کیا ناجائز تو بچے گا خاک۔ بچنے کے لیے جاننا ضروری ہے، جاننے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اور میں تو اگر مرید بھی ہونا ہے تو مسجد کے امام کا مرید ہو، ہاں، مرید ہونا ہے تو مسجد کے امام کا مرید ہو، کم سے کم وہ 5 وقت کی جماعت سے پڑھ تو رہا ہے۔ اس سے بہتر کون ملے گا تجھے جو 5 وقت جماعت سے پڑھ رہا ہے؟ آج ایسے ایسے پیروں نے تباہ کر رکھا ہے، خدا کی قسم اٹھا تاریخ سرکار بغداد کی، تاجدار بغداد کی زندگی دیکھ۔ یہ ولایت انہیں کب ملی؟ پیدا ہونے کے بعد نہیں، وہ تب بھی ولی تھے جب ماں کے شکم میں تھے، وہ تب بھی ولی تھے جب عالم ارواح میں تھے، اتنی شان والے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی کرامتیں دیکھیے، ایک دن ماں کی گود میں آئے، آنے کے بعد ماں کا ماتھا چوما، چوم کے کہنے لگے ماں تیرا میرا احسان ہے تجھ پر۔ بہت بڑی بات کہتی تھی، ماں میرا احسان ہے تجھ پر، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ ماں نے بیٹے کا ماتھا چوما، کہا لخت جگر نور نظر، دنیا کی ماں کا احسان ہوتا ہے بیٹے پر، مگر بتا تو صحیح تیرا کون سا احسان ہے مجھ پر؟ تب سرکار بغداد نے کہا تھا امی یاد کرو ایک دن تم گھر کے اندر موجود تھی، گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا۔ ہاں بیٹے ایسا بھی دن تھا کہ دروازے پہ کوئی بھکاری آیا تھا۔ ہاں بیٹے آیا تھا، تم نے پردے کی آڑ سے اس کو بھیک دینا چاہیے تھی۔ ہاں بیٹا چاہا تھا میں نے بھیک دینا، کما پتا تو صحیح جب تم نے پردے کی آڑ سے ہاتھ نکالا تھا تم اس کو بھیک دینا چاہتی تھی، لیکن تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن موجود تھے۔ ہاں بیٹے تھے، کہا ماں پھر کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹے اس نے میرے ہاتھ کا کنگن نکالنا چاہا تھا، جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا میں نے چیخ ماری، گھر کے اندر آ کے کونے میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ کہا ماں پھر کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹے پھر کیا ہونا تھا؟ پھر رب کی طرف سے مدد آئی اور ایک شیر آیا جس نے اسے چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ سے پاک مسکرا کے کہتے ہیں ماں جانتی ہے وہ شیر کون تھا؟ کہنے لگی بیٹے پتا نہیں۔ جب غوث پاک نے فرمایا تھا اے ماں جو تیری پکار پہ آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم
اللہ اکبر، یہ کرامت ان کی۔ وہ پھر عطا کی دیکھو، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ اللہ اکبر، ان کے گھرانے کی شان، وہ کس کے بیٹے کس کے پوتے، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اللہ اکبر، بریلی سے آواز آتی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی۔ اتنی سستی سے سنو گے تو ہٹ جاتا، بس سے ذرا کہہ دیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دیکھیے حضرت صاحب ابھی بھی مجمع جوان ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، اتنی زور سے تو کہہ دو تاکہ جانے والوں کو پتہ چل جائے جلسہ جانے والوں کے اوپر نہیں ہوتا، جلسہ مدینے والے کے کرم پہ چلا کرتا ہے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، سنیے، یہ علماء کرام بیٹھے میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن سے یہ کہتے ہوں گے بھائی داڑھی رکھ لے، کئی ہوگی نا کئی بار، لیکن کیا کیا جواب دیتی ہے قوم۔ اجازت ہے حضرت؟ میں اگر بوجھ لگنے لگا ہوں تو پھر تھوڑا منہ ایسے کر لینا، مجھے لگے کہ کسی نے 10 کلو پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہاں اگر سننا چاہتے ہیں بولیں ذرا سبحان اللہ۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن سے یہ علماء کہتے ہوں گے کہ بھائی داڑھی رکھ لے، تو پتا کیا کہتے ہیں، لو جی تم ہی جنت میں چلے جائیے۔ ہاں ذرا سن، بات کڑوی آنے لگی ہے، مجھے معلوم ہے اس بات کو سن کے پیٹ میں عورت بھات پھکیں گے، بات بہت کڑوی ہے، سچی بات ہے۔ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی تم ہی چلے جانا بھائی جنت میں، یا پھر کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ٹائم آئے گا تو رکھ لیں گے۔ کئی جوانوں کا فون میرے پاس آتا حضرت کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ نہیں رکھنے دیں، وہ شرم کر، تجھے مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے، اگر خود نہیں رکھ سکتا تو رکھنے والوں کو نہ روک۔ لوگ کہتے بھی ٹائم نہیں ہے اسے رکھنے کا، مجھے بتا اگر ٹائم نہیں تو جمی کیوں، یہ نکل کے کیوں آئی؟ اگر اسے بنا ٹائم نکلنا تھا تو جب تو پیدا ہوا تب کہاں تھی یہ؟ غور کیا کبھی اس پہ؟ اگر پیدا ہوتے ہی نکل آتی تب کہہ سکتے تھے ٹائم نہیں ہے، لیکن اس ٹائم نہ نکل کے یہ جوانی میں نکلی ہے، بتاتی ہے کہ ٹائم اب آیا ہے۔ یہی تو مطلب ہے نا اس کا۔ جس دن پیدا ہوئے دانت تھے، کیوں نہیں تھے؟ ٹائم کیوں نہیں تھا بتائیے نا، میں بتاؤں تمہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کے کام میں لاکھوں حکمت ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں جب تو پیدا ہوا معدہ کمزور تھا، اور دانت ہوتے ہیں مضبوط غذا کے لیے، معدہ کمزور تھا، دانت ہوتے ہیں مضبوط غذا کے لیے، اگر تیرے دانت جما دیے جاتے تو مضبوط غذا کھاتا، تیرا معدے پہ ورم آ جاتا۔ خدا نے دانت نہیں جمائے، صرف مسورے رکھے کہ تو دودھ بھی، تیرے معدے کی طاقت اتنی ہے، جب طاقت پاتی رہی معدے میں، جیسی معدہ طاقتور ہوا، اللہ نے پہلے دودھ کے دانت جمائے کہ ابھی ہلکی سخت چیزیں کھا، پھر تو ان دانتوں سے کھاتا رہا، پھر اس کے بعد یہ کھیڑے گئے، پھر مضبوط جمائے گئے کہ اب تیرا معدہ مضبوط ہو چکا ہے، جیسا چاہے ویسا کھا لے۔ ہم نے معدہ ایسا بنا دیا ہے کہ پتھر بھی کھائے گا، ہم اپنے کرم سے اس کو ہضم کر کے دکھائیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بار اور بتاؤ گے؟ اللہ کی حکمت دیکھو، پھر بڑھاپے میں اکھیڑ بھی دیے اس نے، بڑھاپے میں اکھیڑ دیے، کیوں؟ اب معدہ کمزور ہو گیا، اب تو نرم چیزیں کھا۔
یہ اس کی حکمت ہے. تو نے کیسے کہہ دیا داڑھی کا وقت نہیں آیا ہے اور تجھے خدا کا واسطہ یہ چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت کے بال سجا لے. اسے بوجھ نہ سمجھ, اسے اپنے اوپر تو بار نہ سمجھ. یہ اتنی پاور کا شے ہے. میں نے اپنی بزرگوں سے سنا ہے جب کوئی مصطفیٰ کا سچا امتی چہرے پہ داڑھی سجا کے قبر میں جاتا ہے, فرشتے حساب کے لیے آتے ہیں. آنے کے بعد ایک فرشتہ چہرے سے کفن ہٹاتا ہے, ہٹانے کے بعد ڈھک دیتا ہے. دوسرا کہتا ہے یار تو نے کفن ڈھک کیوں دیا؟ اس نے کہا دیکھتا نہیں چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجا کے لایا ہے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چہرہ بتا رہا ہے. حضور کا عشق لے کے آیا ہے, رب کا پیار لے کے آیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا کانفرنس, مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. طاہر بھائی کچھ بات مائک میں بتانے کی نہیں ہوتی, کبھی حجرے میں آئیے تو بتائیں گے اس داڑھی کے فائدے کیا کیا. اللہ سلامت رکھے, چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجا دو. بس ایک موٹی سی بات کہہ دوں, تم نے 40 سال تک داڑھی منڈائی ہے, آج رکھ لے اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تجھے 40 سال میں اگر یہ محسوس نہ ہو کہ 30 سال کی طاقت آ گئی ہے تو نام بدل کے رکھ لے گا. سبحان اللہ, واہ واہ. اور اس سے بڑا دعویٰ کیا ہے؟ باقی کے فائدے کمرے میں پوچھنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی سنت سجاؤ جوانوں, مرنا ہے. کہتے ہو مولانا تعویذ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں داڑھی منڈا پورا قرآن لٹکا گلے میں, کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے. بزرگوں نے فرمایا اگر رب تم سے ناراض ہو جائے, مصیبتیں آئیں, اپنی داڑھی ہاتھ میں لے کے کہا کرو یا اللہ میری داڑھی کے صدقے میں مولا میری مصیبت ڈال دے. علماء فرماتے ہاتھ نیچے بعد میں آتا ہے, کرم کی بارش پہلے شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم میرے مفتی اعظم جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی تھی اس کی طرف چہرہ ہی نہیں کرتے تھے, چہرہ ہی نہیں کرتے تھے, کتنی نفرت کرتے تھے اس سے. آج بندہ داڑھی منڈا کے کہتا غوث کا حلوہ نہیں چھوڑیں گے, غوث کا زردہ نہیں چھوڑیں گے, رئیس لائق گیا ہے. جو دنیا رو رہی ہے بیٹیوں کے دوپٹے اوپر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بول تو یار سبحان اللہ. حضرت فرما رہے ایک دن شنیدہ کے بود مانند دیدہ. ہم تو سنا ہوا بول رہے ہیں, حضرت دیکھا ہوا بتا رہے ہیں. فرما رہے ایک دن حضرت نے کسی کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, آپ نے فرمایا جب اتنا بوجھ اٹھا رہا ہے تو تھوڑا سا بوجھ اور اٹھا لے. سبحان اللہ, واہ. تو یار یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ان کے یہ جملے نا دل بدل دیا کرتے تھے, دل بدل دیا کرتے تھے. آج ابا کہہ رہا بیٹے داڑھی منڈا دے, ابھی ٹائم نہیں آیا, ابھی ٹائم نہیں آیا. بیٹے اگر داڑھی رکھ لی رشتہ نہیں ملے گا. اور جوان تجھے بتا یہ لڑکی کا رشتہ پیارا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ پیارا ہے؟ کس کا رشتہ پیارا ہے؟ اور سن خدا کی قسم کہتا ہوں تجھے چیخنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ان کے نام پہ کوئی سودا تو کر کے دیکھ اور کچھ ہار کے دیکھ, اس دل کو توڑ کے دیکھ. جب یہ دل ٹوٹے گا تو خود بخود مصطفیٰ کی نظر کرم تیرے دل پہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی سے ان کے لیے بگاڑ کے دیکھ, ہم نے بگاڑی بھی کسی سے نہیں اور عاشق کے عاشق بنے رہے. ہو ہی نہیں سکتا عشق اور کسی سے بگڑے نا, ہو ہی نہیں سکتا. سنو اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی حضور کی عظمت پہ پہرا دیا, پوری زندگی. اور پھر کیا کہتے ہیں, ایک طرف آدائے دی, ایک طرف ہے حاسدی, بندہ ہے تنہا شہا, تم پہ کروڑوں درود, تم پہ. داڑھی کی بات آ گئی تو جوان ناراض ہو رہا ہے. وہ ناراض ہوگا کیا بگاڑ لے گا؟ تو ناراض ہو یا راضی فرق نہیں پڑتا, صرف یہ چاہتا ہوں مصطفیٰ راضی ہو جائیں, سبحان اللہ, سبحان. حضور راضی ہو جائیں. اپنے بیٹوں کو کبھی یہ نہ کہہ داڑھی نہ رکھ. ایک بات یاد آ گئی بتا دوں, بولتے ذرا سبحان اللہ. اور چچا ٹیک لگا کے بیٹھے ہو پھر بھی اتنے دھیمے بول رہے ہو, ذرا بولتے یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. بس سنیے حضرت جی کدھر جا رہے ہیں؟
ہم نہ بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آئیں. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اٹھ کے ہی کیے جاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ہو جائیں تو کام ہی خراب ہو جائے. بول دیں ذرا یا رسول اللہ. بات داڑھی کی کرنے لگا تھا. سنت سے حضور کی سنت سے جانو. جوانوں دل سے سننا. ایک جوان کا رشتہ ہوا. اکثر میں کچھ باتیں اس لیے کہتا ہوں. باتیں سنانا مقصد نہیں ہوتا. کچھ باتیں دل میں اتارنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں. جب جو رشتہ جوان کا ہوا نا تو کلین شیپ تھا. اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا. اس نے داڑھی رکھ لی. نکاح سے پہلے رشتے کے نکاح سے پہلے رشتے کے رشتے ہی کہتے ہیں. اس نے داڑھی رکھ لی. دولہا بن کے گیا تو اس کے چہرے پہ داڑھی تھی. بارات پہنچی تو لڑکی کے گھر والوں نے کہا یہ دولہا کسے بنا کے لائے ہو؟ وہی ہے جسے تم نے دیکھا تھا. کہنے لگے نہیں جسے ہم نے دیکھا تھا وہ کلین شیپ تھا. جانتے تھے داڑھی والا وہی ہے لیکن خبیث پن ان کا دیکھو. کہنے لگے نہیں یہ وہ نہیں ہے. باپ نے کہا نہیں یہ وہی ہے. کہا ہم بھی جانتے ہیں وہی ہے. ہمیں یہ دولہا کی صورت پیاری نہیں لگ رہی. کہا پھر کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا اگر نکاح چاہتے ہو اپنے بیٹی سے کہو یہ مصطفیٰ کی سنت ادا کرے, یہ داڑھی کو منڈائے, اس کے بعد نکاح کیا جائے گا. باپ پریشان ہو گیا. بیٹے کے پاس آ کے کہنے لگا بیٹے آج کے لیے داڑھی منڈا دے, صرف آج کی بات ہے, نکاح کے بعد داڑھی رکھ لینا. بچے نے باپ کا چہرہ دیکھا. کہنے لگا ابا تم حج کر کے آئے ہو؟ ہاں بیٹے میں نے حج کیا ہے. کہا بابا تم نے بتایا تھا کہ تم حضور کے روزے پہ گئے تھے تو چالیوں کے سامنے بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. ہاں بیٹے میں گرا تو تھا. تب بچے نے کہا بابا مجھے یہ تو بتائیے جب حضور کے روزے پہ بے ہوش ہو کے گرے تھے وہ کون سا عشق تھا؟ آج جو داڑھی منڈانے کہہ رہے ہو یہ کون سا عشق ہے؟ اتنا بچے نے کہا تھا. تب باپ نے کہا تھا بیٹے یہ میری عزت کا سوال ہے, آج داڑھی منڈا دے. بچے نے کہا ابا میں تمہاری عزت کو دیکھوں یا مدینے والے کی محبت کو دیکھو, میں داڑھی نہیں منڈا سکتا. جب باپ نے اتنا سنا غصے میں باپ آ گیا. اس نے کہا ایک دن سے ہوتا کیا ہے, آج داڑھی منڈا لے, آج کے بعد تجھے کوئی نہیں روکے گا. اس نے کہا بابا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. باپ نے غصے میں کہا اب تیری مرضی ہے, اگر تو داڑھی منڈائے گا تو اپنی جائیداد میں حصہ دوں گا, اپنی جائیداد کا وارث بناؤں گا. اگر داڑھی نہیں منڈائے گا تو میں تجھ کو جائیداد سے بے دخل کر دوں گا. اب تیری مرضی ہے, بتا کیا کرے گا. بچے نے باپ کے پاس سے اٹھا. اٹھنے کے بعد چند قدم دور ہوا اور نوجوان نے جانے کے بعد ایک بار باپ کا چہرہ دیکھا, دوسری بار تو سفر میں گنبد خضرا دیکھا اور اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنے سر سے چہرہ اتارا, کچرے کے ڈبے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا تھا اے بابا جو دلہن مجھے داڑھی منڈا کے ملے مجھے اس دلہن کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پھینک دیا جوان نے اپنا اٹھا کے چہرہ, چلا گیا. کچھ دن گزرے, سردی کا موسم آیا. اللہ اکبر, وقت گزرتا گیا. باپ نے تو بے دخل کر دیا تھا. اب پہننے کے لیے کپڑے بھی ایک جوڑی تھے, گرم کپڑے نہیں تھے. جیسی سردی کے موسم کی شروعات ہوئی ہے در بدر پھرتا رہا. جب سردی برداشت سے باہر ہوئی, ایک دن ایک مسجد کے دروازے پہ گیا. سردی تیز لگی تھی, جا کے سمٹ کے مسجد کی صف میں بیٹھ گیا. جیسے یہ مسجد کی صف میں سمٹ کے بیٹھا ہے, اللہ اکبر, داڑھی نہیں منڈائی ہے. حضور کی محبت میں باپ کی جائے چھوڑ دی ہے, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. حضور کی وفا میں, داڑھی کے صدقے میں, داڑھی کی وجہ سے آج در بدر ہے. لیکن سن تو صحیح, جیسے یہ مسجد میں جا کے بیٹھا ہے سب میں لپٹ کے بیٹھ گیا. جیسے یہ ادھر رات مسجد میں بیٹھا ہے ادھر مسجد کے پڑوسی کے خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جو گرم بستر میں لیٹا ہے میرا غلام مسجد میں کونے میں سمٹ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. امیر کی آنکھ کھلی ہے, بستر سے اٹھا ہے, سیدھا مسجد میں آیا,
निगाह डाली कोई नजर नहीं आया, लेकिन जानता था हुजूर झूठ नहीं कह सकते हैं, हुजूर की जबान नहीं बदल सकती है। उसने चारों तरफ देखा, जब कुछ नजर नहीं आया उसने सफ उठाई है, और उठाने के बाद जैसी सबको हिलाया है उसमें से जवान निकला। उसने जवान का हाथ पकड़ा, अपने घर लाया, बिस्तर पे लटाया, अच्छे कपड़े पहनाए। 3-4 दिन के बाद जब जवान ने जाने को कहा था, उसने कहा मेरे घर का मेहमान बन जा, यही जिंदगी गुजार। कहा किस लिए? कहा मुझे बता के सही, इतनी इज्जत क्यों दे रहा है, इतने प्यार की वजह क्या है? उसने कहा सुन तू जवान, मुझे बता तो सही, तूने कौन सी इबादत की है जो हुजूर तुझसे प्यार करने लगे हैं? तूने कौन सा सजदा किया है जो आका को पसंद आ गया है? कहा कहना क्या चाहता है? कहा जब तू रात को चादर में सिमट के बैठा, ख्वाब में हुजूर आए थे, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुस्तफा ने भेजा था, इतना सुनना था, चीख निकल गई, रो के कहने लगा आका आपके लिए सिर्फ घर छोड़ा है तो इतना प्यार करते हो, अगर जान छोड़ूंगा तो कितना प्यार कर। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवान अगर चाहता है कि हुजूर की तरफ से सलाम आए तो सुन, बाप मरे, बेटा मरे, भाई मरे, इसाले सवाब के लिए भले ही तू तीजे में उड़द गोश्त ना बना, बिरयानी के भगोने ना बना, कम से कम अल्लाह तौफीक दे जिस दिन बाप का इंतकाल हो और जनाजा पड़ा हो, बाप के जनाजे पे खड़े हो के कह दे अब्बा जी कब्र में सुकून से जाना, आज मैंने तुम्हारे जरिए और तुम्हारे ईसाले सवाब के लिए वादा करता हूं कि मरते दम तक मुस्तफा की सुन्नत को मुड़ाऊंगा नहीं। ये बाप के जनाजे पे खड़े होके वादा कर, अल्लाह की कसम तेरा बाप कब्र में बाद में उतरेगा, कर्म करने के लिए गुंबद खजरा से हुजूर पहले आ जाए। दाढ़ी रख, कब रखेगा, बुढ़ापा आएगा हो चचा। अल्लाह तुम्हें भी तौफीक दे, उम्र निकल गई लेकिन सुन्नत नहीं रखी। किस दिन का इंतजार है, कब इंतजार कर रहे हो? जवानी दोबारा आएगी? जवानी में ये उम्मीद थी बुढ़ापे तक जिएंगे, बुढ़ापे के बाद कब तक जियोगे? भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है।